آپ کی بات 100% درست ہے۔ علماء اسلام اور بالخصوص محدثین حدیث اسکالرز کے نزدیک مختار ثقفی کی حیثیت ایک گمراہ، کذاب، انتہائی جھوٹے اور دجال شخص کی ہے، اور اس پر اہل سنت کے تمام بڑے ائمہ کا اجماع کنسنسس ہے۔ محدثین نے جن ٹھوس بنیادوں پر اسے گمراہ قرار دیا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. وحی اور غیب کا جھوٹا دعویز۔ مختار کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اقتدار ملنے کے بعد اس نے کھلے عام دعویز کیا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ باقاعدہ مسجع و مقفیز، قافیہ دار عبارتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتا اور کہتا کہ یہ مجھ پر جبرائیل لائے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد چونکہ یہ دعویز صریحاً کفر ہے، اسی وجہ سے محدثین نے اسے گمراہ اور کذاب مانا۔ 2. صحیح مسلم کی مستند حدیث۔ محدثین کی سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں مشہور صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسکا وہ تاریخی جملہ موجود ہے جو انہوں نے حجاج بن یوسف کے منہ پر کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر، خون بہانے والا ظالم۔ کذاب یعنی مختار ثقفی کو تو ہم دیکھ چکے، اور ظالم خونریز تم ہو۔ 3. اہل بیت کا مختار سے لا تعلقی کا اعلان۔ یہ ایک بہت اہم تاریخی حقیقت ہے جسے محدثین بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اہل بیت کے اکابرین نے مختار کو گمراہ مانا اور اس کا بائیکاٹ کیا۔ امام زین العابدین عین، واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ، اور امام حسین عین کے بیٹے امام زین العابدین عین نے مختار کے بھیجے ہوئے تحفے اور رقوم واپس کر دی تھیں اور لوگوں کو اس کے جھوٹ اور مکاری سے بچنے کی سختی سے تلقین کی تھی۔ محمد بن حنفیہ، جب انہیں معلوم ہوا کہ مختار ان کے نام پر جھوٹ گھڑ رہا ہے اور غیب کے دعوے کر رہا ہے تو انہوں نے بھی اس سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ 4. کبار محدثین کے فتاویز۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ثقیف کا کذاب مختار بن ابو عبید ہی ہے جس نے نبوت اور جبرائیل کے آنے کا دعویز کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک گمراہ شخص تھا جس نے شیطانی الہامات کو وحی کا نام دیا اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ خلاصہ کلام، محدثین کا اصول بہت سخت اور واضح ہے۔ جو شخص اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دین میں جھوٹ ملائے اور وحی کا جھوٹا دعویز کرے، وہ چاہے ظاہراً کتنے ہی اچھے کام جیسے قاتلان حسین کا خاتمہ کیوں نہ کر لے، شرعی اور اصولی لحاظ سے وہ گمراہ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے